اگر میں آپ سے کہوں کہ آج آپ پانی کا صرف ایک گھونٹ اپنی پوری زندگی کا رخ بدلنے کی نیت سے پی سکتے ہیں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن ٹھہر جائیے، کیونکہ آج جو بات آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک عام بات نہیں، بلکہ آپ کو اپنے رب کی طرف اور بھی قریب لے جانے والی ایک ایسی یاد دہانی ہے جو آپ کے دل کو جھکجھور کر رکھ دے۔ ہم روز پانی پیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یہی پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ایک مومن کسی بھی نعمت کو اپنے رب کے ذکر کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس کا دل امید، سکون اور توکل سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہیں، روزی میں تنگی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، محنت کے باوجود راستے بند نظر آتے ہیں، یا دل ہر وقت بے چینی سے بھرا رہتا ہے، تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہی ذات ہے جو ایک لمحے میں حالات بدل سکتی ہے، بند دروازے کھول سکتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ آج میں آپ کو کسی جادو ٹونے یا غیر شرعی بات کی طرف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، سچے یقین، خالص نیت اور دعا کی طاقت کی طرف بلا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، اثر کسی لفظ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رحمت میں ہوتا ہے۔ جب بندہ پورے یقین اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ سے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے آج کا یہ بیان آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو جائے جس کا آپ کو برسوں، اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں امید کی وہ روشنی پیدا کر دے جو آپ کی زندگی کا اندھیرا ختم کر دے۔ یاد رکھیے، جس رب نے کن فیکون فرمایا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی، اسی رب کے لیے آپ کی مشکلیں، آپ کا قرض، آپ کی بیماری، آپ کی پریشانیاں اور آپ کی تمام جائز حاجتیں بالکل مشکل نہیں۔ بس ضرورت ہے سچے یقین، صبر اور توکل کی۔ جب بھی پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیں، اسے صرف پانی نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سمجھیں۔ دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اپنے رب کی حمد کریں، اپنی جائز حاجتوں کے لیے دعا کریں اور پورا بھروسہ اسی پر رکھیں، کیونکہ وہی دعاؤں کو سننے والا، رحمتیں برسانے والا اور اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن ہو جائے تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں اور کمنٹس میں ماشاء اللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آگے پہنچانے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کی نیت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ مشکلوں کے سمندر میں بھی سکون سے رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے دل بے چین رہتے ہیں؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین۔ جب انسان اپنے رب پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، اور پھر اسی بدلاؤ کے ساتھ اس کی زندگی میں بھی بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اثر محسوس نہیں ہوتا۔ اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زبان تو دعا کر رہی ہوتی ہے، لیکن دل دنیا کی فکروں میں الجھا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ پانی پینے لگیں، کچھ لمحوں کے لیے دنیا کی ہر فکر کو اپنے دل سے نکال دیں اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس پانی کو غور سے دیکھیے اور یہ محسوس کیجئے کہ یہ وہی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا ذریعہ بنایا۔ جس طرح بارش کے بعد سوکھی ہوئی زمین پھر سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اسی طرح جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے تو مایوسی کی جگہ امید، بے چینی کی جگہ سکون اور ڈر کی جگہ توکل پیدا ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں پریشانیاں ہیں، روزگار کی فکر ہے، بیماری نے آپ کو تھکا دیا ہے، یا حالات آپ کی امیدوں کے خلاف چل رہے ہیں، تو اپنے رب سے امید کا رشتہ کبھی مت توڑیے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ دیر سمجھ رہے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت چھپی ہو۔ اسی لیے صبر کیجئے، دعا کرتے رہیے
اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ رکھیے۔ یاد رکھیے، جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بس جاتی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے توڑ نہیں۔ جب آپ کا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط ہو جائے گا تو آپ کے چہرے پر سکون، آپ کی باتوں میں نرمی اور آپ کے اخلاق میں ایسی مٹھاس پیدا ہوگی جسے لوگ خود محسوس کریں گے۔ یہ کسی انسان کی طاقت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے ذکر کی برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس سفر میں میرے ساتھ بنے رہیے، کیونکہ ابھی سب سے اہم بات آنا باقی ہے، اور انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پورے یقین، توکل اور خالص نیت کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرنی ہے تاکہ آپ کا دل پہلے سے کہیں زیادہ اس کے قریب ہو جائے۔ اب تک آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اصلی طاقت کسی چیز میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر سچے یقین، توکل اور اس کے ذکر۔ جب انسان اپنے دل کو دنیاوی ڈر، مایوسی اور بے بسی سے خالی کر کے صرف اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کا وہ پہلے صرف تصور کرتا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام بار بار بگڑ جاتے ہیں، محنت کے باوجود کامیابی نہیں ملتی، کاروبار میں رکاوٹ ہے، روزگار کے دروازے بند ہیں، گھر میں بے چینی رہتی ہے، یا ہر طرف سے مایوسی نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تو سب سے پہلے اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کی، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ہر حال میں امید کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب بھی آپ پانی پیئیں پورے ادب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اپنے دل میں اپنی جائز حاجت کو رکھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کی ہر بات سن۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا کا جواب اسی وقت نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کی سچی پکار کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے، اس لیے جلدی بازی نہ کرے بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے رب سے جڑے رہے۔ یاد رکھیے، جس انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر سکون، اس کی باتوں میں اثر اور اس کے کردار میں ایسی خوبصورتی آ جاتی ہے جسے لوگ خود محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہی اصلی دولت ہے، یہی اصلی کامیابی ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کی جائز دعاؤں کی قبولیت کے راستے آسان ہوں اور آپ کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ یقین مانیے، جو انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ سب سے اہم بات اور وہ عمل جسے آپ کو پوری توجہ اور صحیح طریقے سے کرنا ہے، اب اگلے حصے میں آنے والا ہے، اور اب وہ اہم حصہ آ گیا ہے جس کا آپ شروع سے انتظار کر۔ سب سے پہلے اپنے دل کو ہر طرح کی نفرت، بدگمانی اور دنیا کی فکروں سے خالی کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی دعا زیادہ خوبصورت ہوتی ہے جو ٹوٹے ہوئے دل، خالص نیت اور مکمل توکل۔ جب بھی آپ کو پیاس لگے یا آپ پانی پینے لگیں، گلاس کو اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کچھ لمحوں کے لیے اپنی نگاہ پانی پر رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کریں۔ یہ سمجھیے کہ آپ اس ذات سے بات کر رہے ہیں جو آپ کی ہر آواز سنتی ہے، آپ کے دل کا ہر راز جانتی ہے اور آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ اپنی پریشانی، اپنا درد، اپنا قرض، اپنی بیماری، اپنی روزی، اپنی اولاد، اپنے گھر اور اپنی ہر جائز تمنا کو پورے ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی، پھر سکون سے وہ پانی پی لیجئے اور اس کے بعد اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، دعا کا مطلب صرف اپنی بات کہنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا بھی ہے۔ کبھی اس کی حکمت ہماری سمجھ سے اوپر ہوتی ہے، لیکن اس کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے تو مایوس مت ہوئیے، بلکہ اپنے یقین کو اور مضبوط کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ جو انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اس کا دل سکون پاتا ہے، اس کی زندگی میں برکت آتی ہے اور وہ ہر مشکل کا سامنا ہمت اور صبر کے ساتھ کرتا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر سے پریشانیاں دور کرے، آپ کو صحت،
आफियत और दिल का सुकून नसीब फरमाए, आपकी मुश्किलों को आसानी में बदल दे और आपको हमेशा अपनी रहमत और हिफाजत में रखे। अगर आपको यह बयान पसंद आया और आपने इसे आखिर तक सुना तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह लिखकर अल्लाह ताला के जिक्र को आगे पहुंचाने में हिस्सा बने। हो सकता है आपकी एक दुआ, आपका एक नेक कमेंट या आपकी एक आमीन किसी दूसरे मुसलमान के लिए रहमत का झरिया बन जाए और अल्लाह ताला उसी नेकी की बरकत से आपकी जिंदगी में भी ऐसी खुशियां, आसानी और बरकत अता फरमा दे जिनकी आप लंबे अरसे से दुआ कर। कि पहले रसूल आते थे अपनी अपनी कौमों की तरफ सिर्फ, लिहाजा आपको इन रसूलों के ज़िम्मन में मिलेगा या कौमे इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की परस्तिश करो, उसी को अपना महबूब असली बनाओ और उसके हर हुक्म की इताअत करो। या कौमे इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर, क्योंकि आपकी बेइज्जत है पूरी नौ इंसानी के लिए, तो अब या कौमे का लफ्ज नहीं रहा, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए बनी नौ इंसान, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए लोगो इबादत करो, बंदगी करो, परस्तिश करो अपने उस रब की जिसने तुम्हें भी पैदा किया और जो तुमसे पहले थे उनको भी पैदा किया ताकि तुम बच। ये क्यों कहा दोहरा कर तुमसे पहलों को भी पैदा किया? इसलिए कि अक्सरों बेशतर गुमराह लोग मुशरिकीन क्या कहते थे अपने रसूलों से कि हम तो बस भी अपने आबा व अजदाद के रास्ते पर चलेंगे, मा वजदना अलैहि आबाना, जिस तरीके पर, जिस तर्ज अमल पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया है हमने उसी पर चलना है। तो वाज़ेह कर दिया तुम भी मखलूक हो, वो भी मखलूक थे, तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान थे, तुमसे भी गलती हो सकती है, उनसे भी हो सकती थी। लिहाजा ये उसूल नहीं है कि जो भी आबा व अजदाद की रीतें हैं, रस्में हैं, तरीके हैं और जो उनके अकीदे हैं उन्हीं को आप लेकर चले, बल्कि आप तो तलाश करें सही अकीदा क्या है, सही जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, उसको इख्तियार करें। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ जहन्नम की आग से। ये जो मैंने बताया कि इताअत कुल्ली, हमा कल, हमा वक्त, हमा वजूब, जुज़वी इताअत नहीं, बस ये जरा नोट ऑफ कॉशन है। अगर हम अल्लाह का एक हुक्म मानेंगे एक नहीं मानेंगे, ये जुज़वी इताअत है, ये अल्लाह को कबूल नहीं है। अल्लाह की तरफ से तो यूं समझिए कि पैकेज डील है, टेक इट और लीव इट, लेना है तो पूरा लो वरना दफा हो दो। अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें अल्लाह की जरूरत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरे के पूरे, अधूरे नहीं। और सूरह बकरा की आयत नंबर 85 के अंदर तो जो वईद आई है, अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाज़, क्या तुम हमारी किताब, हमारी शरीयत के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ को रद्द करते हो? फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, तो जो कोई भी तुम में से ये रविश इख्तियार करेंगे उनकी कोई सजा इसके सिवा नहीं है, कान खोल कर सुनिए, उनकी कोई सजा इसके सिवा नहीं है कि दुनिया में जलीलो खार कर दिए जाए और क़यामत के दिन युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिए जाए। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है, बेखबर नहीं है, लाइन नहीं है उससे कि जो तुम कर रहे। तुम अपनी दाढ़ियों के तूल से अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, तुम अपने पायजामों को टखनों से ऊपर रखे अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते कि तुम बहुत मुत्तबे रसूल हो, तुम अपने उम्रों और हजों से अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह तो हराम की कमाई से हज किया, हराम की कमाई से उम्रा किया, तो ये जो जुज़वी इताअत थी कोई इताअत नहीं, अल्लाह को कबूल नहीं है। आदमी सोचता है कि चलिए मैंने ये काम अच्छे किए, ये बुरे किए, मुझे अच्छे कामों का कुछ क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं, अल्लाह कहता है जुज़वी इताअत मुंह पर दे मारी जाए। और जो दुनिया की सजा है वो तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, 130, 140 या 150 करोड़ मुसलमान दुनिया में, जरा अंदाजा कीजिए। लेकिन हमारी राय की कोई अहमियत है? बैनुल अक़वामी मुआमलात में कोई हमसे मशवरा लेता है कि आपका क्या ख्याल है? कसनमी पुरसत के भैया कीस्ती, ऐसे भी मुल्क से कहना चाहिए अब तो उनका हाल पतला है, दौलत के अंबार थे उनके पास, लेकिन उनका मजाक उड़ता था मगरबी ममालिक, वो चाहे सऊदी बादशाह हो और चाहे वो यूएई के अमीर हो, मजाक ही उड़ता था, कोई हैसियत नहीं। हालांकि कितना बड़ा रकबा है इंडोनेशिया के आखिरी जजीरों से लेकर मौरितानिया तक, सॉलिड इस्लामी आबादी, मुसलमान आबादी। आप कहेंगे कि
یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیا بھی بین الاقوامی سطح پر۔ بہرحال یہاں بھی ہے لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہے ہماری؟ تو اللہ خزی فی الحیات دنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، دے گو ٹو میک عبادت۔ یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ جو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، تو کفر کا فتویٰ ہو رہا۔ لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسان سے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت۔ اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی، کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مابین۔ ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب آپ سوچئے، ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا؟ تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز فرمایا، اور اپنی جان سے؟ اب ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے، الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز۔ تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر۔ تو رسول کی اطاعت جمع محبت، اس کا نام ہے اتباع، پیروی کرنا۔ فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی، اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی، چاہے اس کے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، جو وہ کرتا ہو کرنا، یہ ہے اتباع۔ یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اصل اتباع کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں۔ کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے، ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا، حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے پھلے ہوئے تھے گریبان، انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے، میں تو ان کی پیروی کروں گا، حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا۔ تو یہ جو محبت، شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اتباع، اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی اسے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ۔ اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم۔ مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، کوئی بات نہیں، اٹھو فوراً توبہ کرو اور آگے بڑھو۔ تو خطا اگر ہوتی جائے گی، کہیں لغزش ہو جائے، کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے کیچڑ میں، یا کوئی کیلے کا چھلکا آ گیا پاؤں تلے، گر گئے، کوئی حد نہیں، اٹھو دوبارہ، لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلنا۔ یہ اس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف کی ان آیات میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر طلب کیا گیا کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن ہو گئے۔ فَتَمَّتْ مِيقَاتُ رَبِّكَ 40 لیلہ۔ اس اسنا میں پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل۔ سامری اس نے ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا وہ بچڑا ڈھال کر کھڑا کر دیا، اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی، کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی۔ کہا یہ ہے تمہارا الہ۔ یہ تو موسیٰ تو بھول گیا کہاں گیا ہے، کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا ہے، خدا تو یہ۔ اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریب میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کر دے۔ اب جب حضرت موسیٰ آئے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا، وہ
پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام عشرہ جو ہیں 10 کمانڈمنٹس مشہور وہ کندہ کر کے آپ کو دیے تھے، وہ ہاتھ میں لے کر آئے، یہاں معلوم ہوا یہ صورت پیش آتی ہے۔ فالقل اللہ، وہ تختیاں تو آپ نے زمین پہ ڈالی اور پھر جو احتساب کیا ہے، پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا، ان کی داڑھی کے بال پکڑے، ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے، میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے، اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں ان فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے جو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا۔ تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر نپٹے۔ اب پہلی بات نوٹ کیجئے، تاریخ انسانی کا یہ عظیم واقعہ، کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے وہ حکم دیا، اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچایا کہ 12 قبیلے میں ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اب یہ بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا۔ پھر وہ 70 نمائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہ طور پر حاضر، اجتماعی طور پر اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست کی طرف، وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا، محسوس ہوا اب سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کرتے تھا، تو ہمیں نکال کر لایا ہے آل فرعون کے پنجوں سے، انہیں ہمیں نجات دی ہے، تو پروردگار ہمارے لیے اپنی رحمت طے کر دے، لکھ دے، فاکتب لنا، ہمارے لیے طے کر دے، لکھ دے اپنی رحمت۔ اس پر فرمایا اللہ نے دیکھو موسیٰ میری ایک رحمت تو عام ہے، وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے کے ساتھ، اور ایک میری خاص رحمت ہے وہ میں لکھ دوں گا، طے کر کے رکھ دوں گا، للذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے، ان کا اتباع کریں گے۔ یہاں بھی لفظ اتباع آیا، اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اور پھر فرمایا یہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں اور جو ان کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، تو وہی ہوں گے مفلحون، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے، فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ 4 رشتے ہمارے اس رسول نبی امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم کر۔ یہ 4 رشتے کیا ہیں؟ اتباع رسول کا تقاضا اول تو ان 4 الفاظ کے حوالے سے سمجھیے، پھر ذرا ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا بہ، پہلا قدم ایمان، لیکن ایمان کے سمجھ لیجئے اچھی طرح 2 درجے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کو مجھے توقع ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد ہوں گے۔ ایمان مجمل کیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبیلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ پہلا درجہ ہے اقرار باللسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ کلمہ پڑھے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اقرار باللسان پر ہمارا دنیا میں مسلمان سمجھا جانا موقوف، لیکن اصل ایمان یہ نہیں، اصل ایمان ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین۔ جب تک دل کا یقین نہ ہو ایمان نہیں ہے۔ منافقین جو تھے مدینے کے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور کی اقتداء میں پڑھتے تھے، اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ تو پہلے سے ہوتا تھا، اور جب حضور خطبہ دیتے تھے جمعے کا تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے۔ دیکھو لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات پوری توجہ سے سنو، یہ صرف اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑی شے ہوں، اس لیے کہ وہ خزرج کا بڑا سردار تھا۔ اوس اور خزرج کے 2 عرب قبیلے تھے مدینے میں، جن میں سے کہ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا چھوٹا، اور خزرج کا سردار یہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیں۔ چنانچہ سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا، ابھی تاج پوشی صرف باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے ہجرت فرما کر، بے تاج بادشاہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اس کے سارے خواب جو ہے وہ منتشر ہو گئے۔ لہذا پہلے دن سے پکا منافق، ایمان لایا اگرچہ وہ بھی ذرا دیر سے لایا، غزوہ بدر کے بعد لایا۔ پہلے اس نے سوچا تھا ابھی تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو،
وہ تیل کی دھار جو نظر آئی غزوہ بدر میں، 313 نے 1000 کو شکست دی ہے، اور یہ نہتے تھے، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھی، کچھ لوگوں کے پاس تلواریں تھی، اور وہ 1000 کیل کانٹے سے لیس ہو کر مکے سے آئے تھے۔ 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، عین میدان میں چھیت رہے، اور 70 جو ہے ان کے قیدی بن گئے۔ تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ یہ تو معلومات بڑی طاقت ہے۔ بہرحال سب سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایمان، لیکن ایمان دل سے۔ قرآن مجید نے کیا کہا ان منافقین کے بارے میں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ پورا منافقون ہے کہ نہیں 28ویں پارے میں؟ اے نبی، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور تو اللہ کا تبصرہ دیکھیے، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں اس کے۔ اب میں ذرا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے۔ مسلمان تو وہ تھے، کلمہ گو تھے، حضور کی امامت میں نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن منافق تھے، اللہ نے منافق قرار دیا۔ دل ایمان سے خالی تھے، بلکہ ہوتے ہوتے دلوں کے اندر حضور سے عداوت پیدا ہو گئی، اہل ایمان سے عداوت پیدا ہو گئی۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر آتا ہے ہم العدو فاحذرہم، اصل دشمن یہ ہے، یہ مارے آستین ہے۔ جو کافر ہے وہ تو باہر سے حملہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے، سامنے سے آ کر لاٹھی مار رہا ہے کوئی آپ کو، یہ تو آپ کے آستین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان بن کر، اور یہ وہاں سے ڈنک ماریں گے، مارے آستین ہے۔ بہرحال اب ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دل کی گہرائیوں کو ٹٹولیں، یقین والا ایمان ہے ہمارے پاس یا نہیں؟ یہ یقین والے ایمان کا میں اگر آپ کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بتاؤں تو شاید آپ زیادہ بہتر سمجھیں۔ پرسنل کنوکشن از دی ریشیل کریڈ۔ ہم ایک نسل ہے، اپنے والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، والدین اس میں بلیو کرتے تھے، اللہ، رسول، قرآن، کتاب، جنت، دوزخ، قیامت، ہم بھی مانتے ہیں، بس اس ریشیل کریڈ۔ یہ تو ایک نسلی عقیدہ ہے۔ اصل سے جو ضروری ہے پرسنل کنوکشن، اپنا یقین، ذاتی یقین۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین۔ اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس ہدایت کے، اس قرآن کے، اس شریعت کے، ان احکام کے جو میں لے کر آیا۔ اگر خواہش نفس اوپر ہے اور اللہ کا حکم نیچے ہے تو مومن کہاں سے ہوئے تھے؟ اللہ کے حکم سے نماز تو پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، سودی کاروبار کرتے ہو، اور اللہ کے حکم کو پاؤں تلے رگڑتے ہو، یہ کیا اسلام ہے؟ یہ تو وہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ويوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب۔ تو سب سے پہلا جو جائزہ ہمیں لینا ہے کہ محمد کی رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے۔ یقین، تصدیق کو ہم کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن یقین، اس یقین کا نتیجہ یہ نکلے کہ پھر نفس کے سارے تقاضے نیچے ہو جائیں اور حضور کی لائی ہوئی ہدایت، حضور کی لائی ہوئی شریعت بالا کرو۔ نمبر 2 فرمایا وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کرے۔ آپ کی جناب نے کوئی گستاخی ہو جائے، ایمان پہ لالے پڑ جائیں گے اور آخرت برباد ہو جائے۔ اس تعظیم میں کیا کیا چیزیں شامل؟ دیکھیے سورہ حجرات میں ابتدائی حصے میں تفصیل سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کبھی اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا، مبارک تمہارے سارے اعمال ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے کوئی کفر تو نہیں کیا ہے، بس یہی ہوا نا کہ حضور کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا کر دی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، بلند آواز سے جیسے آپس میں باتیں کر لیتے ہو ایسے کبھی بات نہ کر بیٹھنا۔ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں، اکارت چلے جائیں، ختم ہو جائیں، وانتم لا تعلمون، تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ ساری پونجی لٹ گئی۔ اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے مخاطب اول تھے، ہم پر کیسے تھا؟ اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہو، بحث ہو رہی ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے، فوراً چپ ہو جاؤ،
اب اگر کہا نہیں میرا خیال یہ، اب گویا کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز اونچی، اپنا فکر، اپنا فلسفہ، اپنا فہم، اپنی سوچ، اپنی عقل، ہاں بعد میں تحقیق کر لو یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، مستند ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ اس کے بعد عقول نہیں کہہ سکتا میں یہ کیا کہا، اس کا تو مطلب یہ کہ آپ بد مقابل بن کر رسول کیا رہے. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و سامت، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. اس قدر ادب حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے، اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے، سوچیں خود بھی. یہ تعلیم کا بہترین طریقہ. اس کے بعد ہوتا کیا تھا، جواب نہیں دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. پھر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے. مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں، اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے. مسجدیں بنوائیں گے، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے، وہاں پر فانوس لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے، مدرسوں کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، لیکن معاملات، تجارت، کاروبار، بین الانسانی تعلقات عام شکایت ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، حقوق و لباد کا لحاظ نہیں. تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا؟ صحابہ نے جواب دیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینارا. حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. ہم گئے کہ روپیہ پیسہ نہیں ہے. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے حج لے کر آئے گا، بہت سے عمرے لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی قد شتم ھذا، فلاں شخص کو گالی دی تھی، واکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا، فلاں شخص پر تہمت لگائی تھی. اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے بھائی اس کی نمازیں تم لے جاؤ. اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں، نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے، کچھ بھی نہیں، اعمال کی کرنسی ہے، دیکھی تم لے جاؤ. کوئی اور دعوے دار آیا، روزہ وہ لے گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا. دعوے دار اب بھی باقی ہے. اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑھنے شروع ہو جائے، یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک دیا. یہ مفلس ہے. تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا، پڑھانے کا، فطری طریقے تعلیم. تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا. وَنَصَرُوهُ، یہ آئی ہے اب سخت بات، اور ان کی مدد کی. مدد کس کام میں؟ حضور اتنے غیور تھے کہ ذاتی کام میں کوئی مدد آپ کسی سے نہیں مانگتے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر ذرا مجھے پکڑا دو، آپ سواری سے اترتے تھے، اپنا کوڑا خود اٹھا. اور اس ضمن میں بھی سیرت النبی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں. جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی تھی عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، چلے جاؤ جاؤ سب جاؤ مدینے کی طرف، لیکن رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ. تو حضور کے لیے ابھی اجازت نہیں آئی. جو یار غار تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ پوچھتے تھے حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تھے، ہم حیران ہوئے. عربوں میں یہ آج بھی ان کی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر عصر کے درمیان نہ کسی سے ملنا، نہ کسی کے یہاں جانا، نہ وزٹ کرنا، دکانیں بھی بند اور قیلولہ کرتے ہیں. یہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے. تو ہم حیران ہوئے، آپ نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا کپڑے سے اور آپ تشریف لائے، اور آ کر آپ نے خوشخبری دی حضرت ابوبکر کو کہ ہجرت کی اجازت آ گئی. اب اس پر حضرت ابوبکر کو بڑی خوشی ہوئی، بڑے احساس مسرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فربا کیا ہوا ہے، تکڑا کیا ہوا. حضور تھوڑا سا توقع کر کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک اونٹنی کی قیمت میں ادا کریں. حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے بھی یہ مغائر کہ میری اونٹنی کی بھی آپ قیمت دینا چاہتے ہیں؟ تو نصرت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے، یہ تو حضور کا جو مشن تھا اس میں مدد، کوئی ذاتی اپنے کسی کام کے لیے آپ نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی. جو مشن اللہ نے ڈال دیا تھا کندھے پر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے اللہ
جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر۔ صرف قرآن نہیں، دین حق۔ جو عربی سے واقف ہے کچھ لوگ وہ سوچتے ہوں گے جو واو دو آیا ہے درمیان میں، یہ واو تفسیری ہے، یہ واو عطف ہے۔ اگر یہ واو عطف ہے تو مغایرت ہو جائے گی، الہدا کچھ اور ہے، دین حق کچھ اور ہے، مغایرت لازم ہے معطوف اور معطوف علیہ کے اندر۔ وہ مغایرت کیا ہے؟ صرف قرآن پر کوئی نظام نہیں بن سکتا، نظام بنتا ہے جب قرآن پر سنت رسول کا اضافہ کیا۔ لہذا دین حق صرف قرآن نہیں ہے، قرآن بابا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نظام بنتا۔ جیسے قرآن میں کتنی دفعہ کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ، کتنی مرتبہ۔ لیکن کیا نماز کا کوئی نظام بن سکتا ہے قرآن کی بنیاد پر؟ کیا یہ نماز کے 5 اوقات معین ہو سکتے ہیں یقین کے ساتھ؟ اشارات تو ہیں، لیکن یہ کہ کیا یقین کے ساتھ 5 کا یہ معاملہ؟ یہ تو معلوم ہے کہ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، ترتیب کیا ہے؟ یہ کسی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوگا؟ پھر ہر رکعت میں رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہوں گے، کیوں؟ یا تو سجدہ بھی ہوگا یا رکوع بھی 2 ہو، لاکھ اختلاف ہو جاتے۔ یہ جو 1400 برس ہو گئے، کہیں پریڈ ٹوٹتی ہے؟ اگر یہ ہوتا کسی کے نزدیک رکوع بھی 2 ہے تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتا، باقی لوگ گئے ہوتے سجدے کے اندر، ٹوٹ گئی نا پریڈ۔ اور کسی کی رائے یہ ہوتی کہ سجدہ بھی وہ کی ہے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، دوسرے ابھی دوسرا سجدہ کر رہے، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو وقت قیام آ چکا تھا۔ ایسا اختلاف۔ سن 62 میں پہلی مرتبہ جب حج پر گیا ہوں تو سب سے بڑا تاثر میرا یہی تھا کہ 1400 برس ہو گئے ہیں اور امت کتنے وسیع علاقے میں پھیلی ہے، ہر نسل کے لوگ اس میں آئے ہیں، ہر رنگ کے لوگ آئے ہیں، ہر جغرافیائی پس منظر کے لوگ آئے ہیں، ہر تاریخی پس منظر کے لوگ آئے ہیں، لیکن یہ نماز میں تو کوئی فرق نہیں، نماز ٹوٹتی نہیں گئی، پریڈ چل رہی۔ تو نماز کا بھی نظام سنت کے بغیر نہیں بنتا، تو نظام زندگی، مکمل نظام زندگی وہ قرآن پر سنت کے اضافے سے وجود میں آئے گا۔ اس لیے قرآن کو علیحدہ کہا اور دین الحق کو علیحدہ کہا۔ اور دین الحق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دین کے بنیادی معنی ہے جزا و سزا، مالک یوم الدین، ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ارایت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے۔ اب یہ جزا و سزا یقیناً کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، اور قانون کا ساتھ تصور ہے قانون بنانے والا کون ہے؟ جس کو آپ مانیں گے قانون بنانے والا اور اس کی اطاعت میں پورا نظام زندگی دے دیں گے، اس کا دین ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید میں مرکب اضافی کی شکل میں اس دین کی نسبت یا بادشاہ مصر کی طرف ہوئی ہے یا اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ ما کان لیاخذ عصاہ فی دین الملک، حضرت یوسف کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنے طویل عرصے کے بعد 11 بھائی آئے، ان میں بنیامین بھی تھا جو آپ کا حقیقی بھائی تھا، اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ سارا نظام تھا وہ بادشاہ تو نہیں تھے نا، تو بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائے جو ہے وہ 7 موٹی گائے کو کھا گئی، نکل گئی، اس کی تعبیر بتائی تھی، ابھی تو جیل سے نکلے تھے۔ اب یہ کہ بہت بڑے افسر تھے، بڑے وزیر تھے، آپ انہیں جو چاہیں کہہ لیں، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے نا، نظام تو بادشاہ کا تھا، اور بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ باہر سے آئے ہوئے کسی شخص کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ہیلا نکالا ان کے لیے۔ تفسیر عقیل میں ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس طریقے سے ایک تدبیر کر دی یوسف کے لیے، اللہ نے اپنے ذمہ لے لی بات۔ تو دین الملک کیا ہے؟ بادشاہ مطاع مطلق ہے، ساورنٹی belongs to him، بادشاہ ہو یا کوئی ہو، وہ قانون بنائے گا اور اس کے تحت آپ کو زندگی بسر کرنی ہوگی، یہ دین الملک۔ اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ مطاع مطلق، اللہ ساورن، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، اس نے کو قانون لیا، اس کے تحت پوری زندگی، سیاسی نظام اسی کے تحت ہو، معاشی نظام اسی کے تحت ہو، کرمنل لا اس کے تحت ہو، سول لا اس کے تحت ہو، لا آف انہیریٹنس اس کے تحت ہو، قانون شہادت اس کے تحت ہو، سماجی نظام بھی اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے دین اللہ، اللہ مطاع مطلق کے تحت پوری زندگی کہا جانا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، اور اے نبی آپ نے دیکھا کہ اب لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں، قبیلوں کے وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے،
یہ کیفیت کیا تھی؟ دین اللہ میں داخل ہونے کا ان کا فیصلہ. اب ذرا سی ٹیڑھی بات آ رہی ہے. پوری دنیا میں دین جمہور، sovereignty of the people, not on God, sovereignty of the people. ہمارے نمائندے ہیں، ہم ووٹ دیں گے انہیں، وہ جائیں گے اسمبلی میں، جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. وہ مرد کے ساتھ شادی کو اگر رجسٹر کرنا چاہیں، اجازت دینا چاہیں، لائسنس ایشو کر دیں گے. ایک مرد شوہر ہوگا، ایک دوسرا مرد بیوی ہوگا. لیگلی دے ول بی وائف اینڈ ہسبینڈ. لیسبینز ہیں، عورتیں ہیں، آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں دو عورتیں، ٹھیک ہے، لو بھائی کر دو جاؤ. ہومو سیکسولیٹی جائز ہے بالکل، بلکہ اب تو سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے. ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی، اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے. اٹس اے نارمل ایٹیٹیوڈ. یہ ہے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی نے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام بنایا ہے انواع انسانی کے لیے، اس میں تو کیا مقصد تھا حضور کا؟ کیا آپ کو دی گئی کتاب نمبر 1 الہدا اور نمبر 2 دین حق، تاکہ دین کو غالب کرے. ایک پیارا سا خیال آیا ذہن میں. دیکھیے یہ آپ کا عام محاورہ ہے، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی. ایک جگہ 2 دین نہیں ہو سکتے. مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر. اس لیے کہ مذہب کو عام دنیا کیا مانتی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف 3 چیزوں سے. کچھ عقائد ہوں گے، ایک خدا کو ماننے والے، 100 خداؤں کو ماننے والے، کسی کو نہ ماننے والے. کچھ عبادات کی رسومات ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، یا پوجا پاٹ ہے، یا گرو گرنتھ سنگھ کا وہ اکھنڈ پاٹ، یعنی پورا اس کی تلاوت مکمل، کوئی وقفہ ڈالے بغیر، جو چاہو کرو. سوشل کسٹمز ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بپتسمہ دیں گے. عیسائی بپتسمہ دیتے ہیں، بیپٹائز کرتے ہیں. ہم عقیقت پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں، اذان بائیں میں، اقامت کہتے ہیں. کوئی مر جائے گا تو کیا کریں گے؟ ڈیڈ باڈی کا جلائیں گے یا دفنائیں گے، یا پارسیوں کی طرح کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے کہ کیلے اور کوے آئیں اور کھا جائیں. کم سے کم ان کی غذا کا تو کام چلے نا. زمین میں دبا دیں گے تو مٹی ہوگا، مٹی میں مل جائے گا، کسی کے کام ہی نہیں آئے. بہرحال ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب. جبکہ دین کے اندر 3 چیزیں مزید شامل ہو جاتی ہیں: سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام. یہ 3 جمع 3 بن کر دین بنتا ہے. تو دین تو 2 نہیں ہو سکتے. جمہوریت اور آمریت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. کیپٹلزم اور کمیونزم تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. ڈیموکریسی اور ملوکیت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. اس اعتبار سے ایک مغلوب ہوگا، ایک غالب ہوگا. مغلوب مذہب بن جائے گا اور غالب دین ہو. آج دین جمہور غالب ہے. اور یہ اقبال کا شعر ہے بڑا پیارا: بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. اگر دین آزاد ہے، غالب ہے، چھایا ہوا ہے، تو وہ ہے اصل دین، ورنہ وہ سکڑ کر مذہب بن جائے. ہم 60 سال پہلے دین انگریز پڑھتے تھے. حاکم کون تھا؟ کوئی بادشاہ کو ملکہ بیٹھا ہوا یا بیٹھی ہوئی ہے انگلستان میں. وائس رائے یہاں ایک ہوتا تھا اس کو، لیکن وہ حاکم نہیں تھا، ساورن نہیں تھا. ساورنٹی ان کی تھی، اصل حکومت ان کی تھی. ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ، ان کی تھی حکومت. تو اس اعتبار سے دین کو غالب کرنا یہ بہت جان جوتوں کا کام تھا. یہ نوٹ کر لیجئے آپ. دیکھیے تمام نبی اور رسول مبلغ بن کر آئے، داعی بن کر آئے، بشیر بن کر آئے، نذیر بن کر آئے، بشارت دینے والے کہ اللہ کے راستے پر آؤ گے فراح و ریحان و جنت نعیم. اور اگر انذار کرنے والے نذیر بن کر آئے، اگر غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم ہے. حضور بھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ جو 5 حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہے حضور میں اور تمام انبیاء میں. اگرچہ ہر حیثیت میں حضور کی اپنی شان ہے جس میں کوئی دوسرا نبی ان کے قریب نہیں آ سکے گا. لیکن نوٹ کیجئے یہ آیت جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کے لیے نصرت مطلوب تھی، آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ، یہ قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے محمد الرسول اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں آئی. ابراہیم کی نسبتیں دیکھیے، 3 نسبتیں ہیں کتنی اعلیٰ بلند. خلیل اللہ ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابو الانبیاء ہے، سینکڑوں رسول اور نبی ان کی اولاد میں آئے. حضرت اسحاق کی اولاد سے وہ جو پروفیٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، ان کی کتابیں جو ہے صحیفے ہیں، دیکھیے